والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے دعا میں شامل رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی دور دیرا کی جب آئے سخت راہ، یا الہی دور دیرا کی جب آئے سخت راہ. ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو. یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، بولو یا خدا میرے خدا. یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے، صاحب کو سرشد جود و عطا کا ساتھ ہو. یا
کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی نائے اعمال جب جب کھلنے لگے یا الہی نائے اعمال جب جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے مولا 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 میرے مولا میرے مولا یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی رہو بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کرو ثنا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیں
تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اپنی رحمتیں لوٹا رہا ہے۔ یوں تو اس مہینے کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت یہ بھی ہے کہ اس کی 2 تاریخ کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، اور اس کی 1 تاریخ کو حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ان کے ساتھ نسبت ہے۔ یوں شعبان المعظم میں 2 اہم علماء آئمہ ان کا ذکر ہوتا ہے، عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 شاگرد بہت مشہور تھے۔ ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد کے شاگرد ہیں۔ اور ایک اور امام گزرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے۔ دنیا کا ایک حصہ مسلمانوں کا وہ مالکی کہلاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد ہے۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ تو آئیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب زندگی گزاریں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے عزر و تقوی کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر لیں، اس کے بعد میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ 1 ہفتے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی امام صاحب نے دیکھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ حفظ القرآن کر کے آ جاؤں۔ تو عرض کرنے لگے، حضور میں حفظ القرآن کر کے آ گیا ہوں۔ یعنی اتنا حافظہ مضبوط تھا کہ 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ شوق کی بات بھی ہوتی ہے، جتنا علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے اتنا ہی آدمی جلد علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے دل کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق، جستجو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل علم حاصل کرنے کا یہ شوق ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنا دے گا۔ انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا، اور رب تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہم علم دین حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ جو عظیم شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر رکھا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج کے لیے آپ نے اپنا ایک وکیل مقرر کیا ہوا تھا، ایک شخص مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ گھر والوں نے آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دنیا کی کسی حاجت کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، دنیا کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر تم نے سوال کرنا ہی ہے تو جو میں نے وکیل
بنایا ہوا ہے، آدمی مقرر کیا ہوا ہے، اس سے بات کر لو، کیونکہ اگر تم مجھ سے کوئی مطالبہ کرو گے، دنیا کا کوئی سوال کرو گے، تو میرا دل اس سوال کے اندر مشغول ہو جائے گا اور اتنی دیر کے لیے میں علم دین حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کتنا شوق تھا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حاصل کرنے کا۔ یہی شوق کیا نتیجہ لے کر آیا؟ آپ کی وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیف کنت فی حال نزا، یعنی نزا کے وقت آپ پر کیا کیفیت تھی؟ آپ جانتے ہوں گے کہ نزا کا وقت جو ہے وہ بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور نزا کی جو کیفیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے اور دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا جواب دیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک شرعی مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا، اس وقت مجھ پر نزا کا عالم طاری ہوا، اور اس شرعی مسئلے میں غور و فکر کرتے کرتے مجھے نزا کی کیفیت محسوس ہی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! علم دین حاصل کرنے کا شوق، پھر شرعی مسائل کے اندر غور و فکر، آپ کو نزا کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ اسی طرح کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی مرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تیرے سینے کو علم کا مخزن یعنی خزانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، یعنی تمہیں عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ تیرے سینے کو، تیرے دل کو ہم نے علم کا خزانہ اور مخزن بنایا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ تو مجھ سے بھی بڑے درجے پر تھے، مجھ سے ہی بڑے درجے پر ہیں۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہوا؟ تو جواب دیا کہ وہ تو اعلیٰ علیین میں ہیں، یعنی بہت بڑے اعلیٰ درجے میں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنے والوں کی شان بھی نرالی ہوتی ہے۔ تو آج کی ان روایات، ان حکایات سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم بھی علم دین حاصل کرنے کا ذہن بنائیں، علم حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ علم حاصل کرنے کے جو مختلف ذرائع ہمیں دعوت اسلامی نے دیے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت میں، مدرسۃ المدینہ مدنی منوں مدنی منیوں کے صورت میں، جامعۃ المدینہ کی صورت میں کتب شائع کی جاتی ہیں۔ المدینہ العلمیہ کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ایک شعبہ ہے جو کتابیں شائع کرتا ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، تو مدنی مذاکرے میں شرکت سے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے، یوں ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر بہت سارے علم دین حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ علم پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی، اور اسی طرح سنت پر عمل کرتے کرتے رب کی رحمت سے ایمان پر اس دنیا کے اندر ہمارا خاتمہ ہوگا، اور رب کی رحمت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امیر اہل سنت کے پیچھے انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جینا اور مرنا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے یا الہی دعا ہے
کی فضا کی دیدے دربار خیر الورا کی سبز گنبد کی مہکی فضا کی دیدے دربار خیر الورا کی دیدے دربار خیر الورا کی باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے کوئی حج کا سبب اب بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے کوئی حج کا سبب اب بنا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے دیدے عرفات تو دیدے مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اللہ دیدے عرفات تو دیدے مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حاضری کے لیے جو بھی تڑپے حاضری کے لیے جو بھی تڑپے سبز گنبد کا دیدار کر لے حاضری کے لیے جو بھی تڑپے سبز گنبد کا دیدار کر لے سبز گنبد کا دیدار کر لے اس کو طیبہ کی مہکی فضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آج میرا ہے بغداد کر دے اللہ آج میرا ہے بغداد کر دے جلوائے غوث سے شاد کر دے جلوہ
خریدار کرب و بلا کی میرے مولا تو خیرات دے دے روح عطار کی جب جدا ہو روح عطار کی جب جدا ہو اللہ روح بدکار کی جب جدا ہو سامنے جلوائے مصطفیٰ ہو سامنے جلوائے مصطفیٰ ہو ان کے قدموں میں اس کو قضا کی ان کے قدموں میں اس کو قضا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 ان کے قدموں میں مجھ کو قضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہماری اس دعائے ان مناجات کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے پروردگار ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عز و جل علم حاصل کرنے کی جستجو علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ عز و جل ہمارے بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما اے اللہ عز و جل جتنے بھی اسلامی بھائی ہماری دعا میں شریک ہے مولا سب کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرما ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما اے مولا ہم سب کی ان دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہم سب کو نیک پرہیزگار ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ عز و جل بار بار حج نصیب فرما بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا اے پروردگار میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما یا اللہ عز و جل مالک و مولا مدینہ منورہ میں موت جنت البقیع میں مدفن عطا فرما جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم اے پروردگار تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ عز و جل نفلی روزوں کا جذبہ عطا فرما اے اللہ عز و جل فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہم سب کو نیک بنا ہمارے گھر والوں کو نیک بنا اے اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو نیک بنا
اے پروردگار ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والا بنا۔ اے مولا جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پر حج فرض ہے مولا ان کو حج کی سعادت عطا فرما۔ اے پروردگار اے مالک و مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مولا مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے ہوئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول میں توجہ ہو، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 تا 160 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر 031480100526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں feedback@maktabatulmadina.com۔ اپنی قیاس سے وہ کام کر رہے ہیں کہ مردوں کو بھی اب ہم نے تکلیف پہنچانے سے نہیں بخشا ہے۔ 10 مئی 2017 سن عیسوی بروز بدھ دیکھیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت، جس کا موضوع ہے قبرستان کے آداب۔